السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل سائیکالوجی فیکٹس بائی لارا۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے 2013 کا سالٹ سائیکالوجی پیپر اور ایف اے پارٹ 1 کا پیپر ہے یہ، اور اس میں ہم سالٹ آبجیکٹیو پارٹ ڈسکس کریں گے۔ سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم ایم سی کیوز کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ایم سی کیو ہے تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ میں کس پہلو سے مماثلت نہیں پائی جاتی؟ اس کا صحیح جواب ہے بے، یعنی کہ آزاد متغیر۔ آزاد متغیر کیونکہ تجرباتی گروپ میں پایا جاتا ہے اور کنٹرول گروپ میں یہ نہیں ہوتا، سو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں گروپس میں مماثلت نہیں پائی جاتی کیونکہ آزاد متغیر ایک میں ہوتا ہے اور ایک میں نہیں ہوتا۔ نمبر 2 پہ ہے نفسیات کی پہلی تجربہ گاہ کس نے قائم کی؟ اس کا جواب ہے ولہم وونٹ نے جرمنی میں لیپزگ کے مقام پر پہلی تجربہ گاہ قائم کی تھی، جس کی وجہ سے نفسیات کو ایک ڈسپلن مانا گیا اور ایز اے سائنس اس کو ایز اے سبجیکٹ کنسیڈر کیا گیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اس کو ایز اے سبجیکٹ نہیں مانا جاتا تھا، اور کیونکہ سائنس بیس کرتی ہے ایکسپیریمنٹس پہ، آبزرویشنس پہ یا پھر مشاہدوں پہ، سو اس لحاظ سے اس لیب کی وجہ سے نفسیات یعنی سائیکالوجی کو ایز اے سائنس یا ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا۔ نمبر 3 پہ ہے دماغ کا کون سا حصہ پٹھوں کو کنٹرول کر کے فعالیت اور جسمانی حرکات میں ربط پیدا کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے مخ صغیر۔ نمبر 4 پہ ہے لفظ گیسٹالٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے شکل۔ نمبر 5 پہ ہے اسبانیوں کے رابطے کی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے جیم، یعنی اقران عصبی، جس کو انگلش میں سائنیپس بھی کہا جاتا ہے، جہاں دو نیورونز یا اسبانیاں آپس میں ملتے ہیں تو اس جگہ کو اقران عصبی کہتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے دیکھے جانے والی شے کا واضح ترین تصور ڈیش پر بنتا ہے۔ دیکھے جانے والی واضح ترین چیز کا جب تصور یا عکس بنتا ہے ہمارے مائنڈ میں، یا اوور آل ہم کہہ سکتے ہیں ایک تصویر جو بنتی ہے وہ زرد نقطہ پہ بنتی ہے، اور یہاں پہ زرد نقطہ آپشن مینشن نہیں ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے درج شدہ میں سے کوئی نہیں۔ نمبر 7 پہ ہے اگر ایک شخص تاریک کمرے میں روشنی کے 7 نقطے، یعنی ایسا نقطہ جو ایک جگہ پہ کھڑا ہے، کو کچھ دیر دیکھے اور اس میں حرکت کرتا دکھائی دے تو اس ظاہری حرکت کو کیا کہیں گے؟ یہ ظاہری حرکت کہلاتی ہے ذاتی یا خود حرکیت کا مظہر۔ نمبر 7 پہ ہے مشروط محیط کی شدت میں واقع ہونے والی تدریج کمی کو ڈیش کا اصول کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے خاتمہ، یعنی کہ ایکسٹنکشن۔ جب کچھ مدت کے بعد مشروط محیط کی شدت میں کمی واقع ہو جائے گی تو اس پروسیس کو یا اس عمل کو خاتمہ کہیں گے۔ نمبر 9 پہ ہے آموزش کی وجہ سے رونما ہونے والی تبدیلیاں کیا کہلاتی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے کرداری تبدیلیاں۔ نمبر 10 پہ ہے مشاہداتی آموزش کا تجزیہ کس نے کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے بینڈورا۔ البرٹ بینڈورا کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی مشاہداتی آموزش کی بات ہوگی، یا پھر آبزرویشنل لرننگ کی بات ہوگی، یا پھر سماجی آموزش یا سوشل لرننگ کی بات کریں، کیونکہ بینڈورا نے ایک بہت فیمس ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا تھا جس کا نام تھا بوبو ڈال ایکسپیریمنٹ، اور یہ ایکسپیریمنٹ بیسیکلی ایسا تھا جس میں چلڈرن کو ایک ویڈیو دکھائی گئی تھی جس میں ایک ڈال پہ جو ہے وہ کچھ بوائز تشدد کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مار رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ ٹائم بعد ویڈیو دکھانے کے بعد ان بچوں کو ایک روم میں لے کے جایا گیا جہاں پہ واقعی ہی وہ بوبو ڈال پریزنٹ تھی، اور جن چلڈرن نے وہ ویڈیو دیکھی تھی ایگزیکٹلی انہوں نے بوبو ڈال کو اسی طرح سے مارا اور اس طرح کے ہی ایکشنز جو ہے وہ اس پہ شو کیے۔ سو اس تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ جو کچھ آپ چلڈرن کو دکھائیں گے، چلڈرن اسی طرح سے اپنے بیہیویئر میں وہ چیز لے آئیں گے یا پھر اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں گے۔ سو مشاہداتی آموزش کا تجزیہ یا تجربہ جو ہے وہ البرٹ بندورا نے کیا تھا، اور یہ بہت فیمس ہے مشاہداتی آموزش سے ریلیٹڈ۔ نمبر 11 پہ ہے یاد کی کس قسم میں معلومات مختصر ترین مدت کے لیے محفوظ رہتی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے حسی یاد، یعنی کہ سینسری میموری۔ نمبر 12 پہ ہے الفاظ کے معنی اور تصورات سے متعلقہ یاد کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے
خارجی تعلقاتی یاد۔ نمبر 13 پہ ہے یاد اور فراموشی پر تجربات کرنے والا ماہر نفسیات کون تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے ابن غوث۔ نمبر 14 پہ ہے زبان کا اہم جز کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے صوتی اکائیاں۔ نمبر 15 پہ ہے بھوک کی تحریک ابھارنے والا دماغ کا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہے زیریں عرشہ، جسے انگلش میں ہائپوتھیلیمس بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 16 پہ ہے ایک شخص کے دوسرے فرد کے کردار کو کنٹرول کرنے یا اس پر اثر انداز ہونے کی اہلیت ڈیش کہلاتی ہے؟ اس کا جواب ہے قوت کا محرک، یعنی موٹیو آف پاور۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایک دوسرے لوگوں پہ اچھی طرح سے اثر انداز کر سکتے ہیں یا پھر ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو اس اہلیت کو قوت کا محرک کہتے ہیں، جس میں لیڈرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں، جو کہ لوگوں پہ اچھی طرح سے ہولڈ رکھتے ہیں، ان پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ لیڈرز، ٹیچرز اور کسی بھی گورنمنٹ پوسٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ زیادہ کیپیبل ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اتھارٹی فگر جو ہے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 17 پہ ہے فرائڈ کی شخصیت کی نشوونما نظریے کے کس مرحلے میں ایک شیر خوار کی بنیادی سرگرمیاں چیزیں منہ میں ڈالنا، دانتوں سے کاٹنا یا چوسنا ہوتی ہیں؟ اس کا جواب ہے ذہن مرتکز عہد، جو کہ پہلی سٹیج ہے یا پہلا مرحلہ ہے۔ نمبر 18 پہ ہے یونگ کے مطابق انسانی ذہن کا کون سا حصہ تمام نسل انسانی کے مشترکہ تصورات اور واقعات محفوظ کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے اجتماعی لاشعور۔ یونگ کے مطابق ہمارے اندر اوور آل نسل انسانی سے ریلیٹڈ بھی ہمارے اندر کچھ واقعات اور تصورات محفوظ ہوتے ہیں بائی برتھ، تو اس نے اس پورے کانسیپٹ کو نام دیا تھا اجتماعی لاشعور، جس کو انگلش میں کلیکٹیو انکانشیس بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 19 پہ ہے شخصیت کی کس آزمائش میں معمول کو تصویریں دکھا کر کہانی لکھنے کو کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے داستانی ادراکی آزمائش، جسے انگلش میں TAT کہتے ہیں، تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ، اور جس میں تصویریں دکھا کر ایک شخص کو کہا جاتا ہے کہ آپ کہانی لکھیں، اس ایک جو پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس سے ریلیٹڈ اس کا پاسٹ بتائیں، اس کا پریزنٹ بتائیں، اور اس کے فیوچر کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، وہ کیا سوچتا ہے فیوچر کے بارے میں، وہ سب ایک کہانی میں لکھیں، تاکہ اوور آل کہانی لکھنے والے کی شخصیت کو جانچا جا سکے۔ آخری ہے گہرائی کے ادراک کا اشارہ، جس میں ایک شے دوسرے شے کے جزوی طور پر چھپائے ڈیش کہلاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تداخل۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ نے مزید پاسٹ پیپرز کو وزٹ کرنا ہے تو پلے لسٹ پہ جا کے اردو میڈیم سائیکالوجی FA پارٹ 1 پلے لسٹ پہ جا کے آپ مزید پاسٹ پیپرز بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی ایگزامز کی اچھی سی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔